ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اے ماں اے موسیٰ کی ماں تو اس کو دودھ پلا۔ اب دیکھو یہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے باتیں کر رہا ہے، یہ وہی وہ والی وہی تھوڑی ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے، وہ تو صرف پیغمبروں پر آتی ہے۔ یہ اصل میں الہام ہے جسے وحی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جو پیغمبر کے علاوہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نیک ولی تھیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، ہم نے ان کو بتا دیا کہ ارضعیہ، اس کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا اور غم نہ کرنا۔ اب آپ بتائیں اپنے بچے کو دریا میں پھینک دینا یہ جائز ہے کیا؟ یہ تو فرعون آتا تو خود قتل کرتا نا، فرعون کے فوجی آتے، اس میں قتل کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ فرعونیوں کی طرف نسبت ہوتی۔ ساری دنیا کہتی فرعونی نے مارا، ماں نے نہیں مارا، لیکن بچے کو جب دریا میں پھینک دیں گے پھر تو موت یقینی ہے اس کی، بہت کم امکان ہے بچنے کا۔ پھر نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اگر بچہ مر جاتا نسبت کس کی طرف ہوتی؟ ماں کی طرف۔ لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے، جہاں ہوا کا بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہوا بچے کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی، اور صندوق کے حوالے کیا، دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو اگر بچہ ہلاک ہو جاتا تو نسبت ماں کی طرف ہوتی نا، ماں گناہگار ہوتی، لیکن نہیں ہوتی گناہگار۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے حکم پر کر رہی ہیں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر کیسے دے رہا ہے؟ فرشتے کے ذریعے نہیں، کسی اور ذریعے سے نہیں، اللہ ڈائریکٹ ان کے دل پہ القاء کر رہے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ کو بعض دفعہ ایسا الہام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں اس ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بیس پر کوئی وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عادت کے خلاف ہو، اس میں بظاہر ہلاکت ہو۔